مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ پاک کے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ تعالی سے ہی مانگتے ہیں۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو اور اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا، اور کبھی صبر کا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی، اور جب مشورہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ محبت جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تین نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہیں۔ صبر کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کو مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی اور گھبرانا نہیں۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بے عزت کرنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے محبت۔ ایسا شخص عبادت میں سکون پاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ نرمی اور عاجزی۔ ایسا شخص اپنے رویے میں نرم اور دوسروں کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی عاجزی دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور وہ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیتا ہے۔ صبر اور شکر گزاری۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ مشکلات میں صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جس نے سکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔